بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے باطنی آنکھ کھلنے کا عمل، آج ہم نے اس عمل کو لائے ہے، اس وظیفے کو لائے ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، صرف بالغ اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، پھر آپ اس کی حقیقت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کے فوائد کو آپ خود جانیں گے۔ لیکن ان سب عملیات کو کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سنت و شریعت کی پابندی بھی کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، جو سنت و شریعت کی پابندی نہیں کرتے اور بڑے بڑے عملیات میں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں کامیابی ملے۔ کامیابی جب ملیں گی جب ہم سنت و شریعت کی پابندی کریں گے۔ ہم اگر سنت و شریعت کی اگر پابندی نہیں کرتے تو ہمیں عملیات میں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ عملیات جو ہے، یہ عمل ہم جتنے بھی لاتے ہیں وہ اللہ کے کلام سے ہوتے ہیں یا اسماء الحسنی میں سے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے روحانیت کے عمل ہے، روحانی قوت بڑھانے کے عمل ہے، اور یہ کوئی سپلی علم نہیں ہے کہ اس سے جو ہے ہم اگر سنت و شریعت سے دور رہیں گے تو ہمارا عمل مضبوط ہوگا۔ اس میں تو ہمیں سنت و شریعت کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ ہم اگر سنت و شریعت کی پابندی کریں گے اور عمل کی تعداد کو اگر صحیح سے پڑھیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم عطا کریں گے، بھلے سے عمل میں کامیابی ہو یا نہیں ہو، لیکن اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اور جو اگر سپلی علم کرتے ہیں تو اس سے ہمارا نقصان ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم سنت و شریعت کی پابندی کریں اور سنت و شریعت کے مطابق ہی ہم عمل کو کریں۔ ابھی ہم چلتے عمل کی جانب۔ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ باطنی آنکھ کھولنا اسے کہتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھیں سے اوجھل ہے، یعنی جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں ہمیں وہ دکھتی نہیں ہے۔ اگر باطنی آنکھ کا عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان سارے رازوں کو اس سے پردہ ہٹا دیں گے، اور فرشتوں کے علاوہ اللہ رب العزت ہر چیز ہمارے سامنے لا کے رکھ دیں گے، چاہے موکلات ہو یا حمزات ہو یا جنات ہو، یا آپ کسی سمندر کے پاس کھڑے ہو تو سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، مچھلی ہے، مگرمچھ ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہے، کئی مخلوقات ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری ان باطنی آنکھ کو کھول دیں گے اور ان سارے رازوں کے اوپر سے پردہ ہٹا دیں گے، اور کچھ چیزیں پہلے سے ہی ہمیں بشارت ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمارے دل میں القاء ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں خواب میں اللہ رب العزت بتا دیں گے۔ لیکن باطنی آنکھ کا عمل ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کے دل مضبوط ہو اور جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ نہ ہو، جن کا دل ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، انہی لوگوں کو باطنی آنکھ کا عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی آسان بھی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کی جانب جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اینڈ تک سنیں، تاکہ آپ کے بات پوری سمجھ میں آئے اور آپ اس کے مطابق آپ عمل کریں، آپ اسکپ نہیں کریں۔ آپ اگر اسکپ کریں گے تو آپ کے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے، نہ ہی پرہیز جلالی ہے، نہ ہی پرہیز جمالی، نہ ہی ترک حیوانات ہے۔ کسی چیز کا آپ کو پرہیز نہیں کرنا ہے، خالی آپ کو نشے ور چیزوں سے دور رہنا ہے۔ آپ کوئی اگر نشے والی چیزیں کرتے جیسے سگریٹ، تمباکو، پان، گٹکا، کھینی بینی، یہ ساری چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے، اور جب تک کہ دور رہنا ہے جب تک کہ آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اب آپ کو عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے، اس میں نوچندی جمعرات وغیرہ کسی چیز کا بھی دخل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن سے اور کسی بھی ٹائم سے آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے کوئی دن متعین نہیں ہے کہ آپ کو 40 دن کرنا ہے یا 60 دن کرنا ہے یا 28 دن کرنا ہے۔ آپ کو اس عمل کو کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل نہیں جاتی ہے، اور آپ کو ان احساسات کے نظارات، آپ کو ان احساسات جب تک کہ ہوتا نہیں ہے کہ ہماری باطنی آنکھ کھلنے گئی ہے، تو جب تک کہ آپ کو اس عمل کو کرتے رہنا ہے اور آپ کو چیزیں نظر نہیں آ جاتی، جب تک کہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اگر اس عمل کو کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے سامنے اللہ رب العزت ان پوشیدہ چیزوں کو سامنے لا کر کے رکھ دیں گے، اور پھر جب آپ کے سامنے ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس عمل کو بند کر دیں۔ ابھی آپ کو کرنا 2 نمازوں میں کرنا ہے۔ ایک تو نماز مغرب کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔
آپ کو جب نمازوں سے فارغ ہو جائے مغرب کی نماز کے بعد، اس وقت آپ کو 2 رکعت صلاۃ و حاجہ کی نفل پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ کو درود شریف یاد ہے. اور پھر آپ کو آنکھ بند کرنی ہے اور آنکھ بند کر کے آپ کو یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کو آپ کو 501 مرتبہ پڑھنا ہے. یا ممیتو یہ 1 بار ہوا، یا ممیتو یہ 2 بار ہوا، یا ممیتو یہ 3 بار ہوا. اسی طریقے سے آپ کو 501 مرتبہ پڑھنا ہے. اس میں آخر میں درود شریف نہیں پڑھنا ہے، خالی اول میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. اور جب آنکھ بند کر کے آپ پڑھیں گے یا ممیتو تو آپ کو سانس روکنا ہے اور پھر آپ جتنی دیر تک کے سانس روک کر کے پڑھ سکتے ہیں یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، جتنی دیر تک آپ سانس روک سکتے اتنی دیر تک کے سانس روکے اور پھر آپ کے سانس کو چھوڑے. پھر واپس آپ کو سانس کھینچنا ہے، پھر آپ کو سانس روک کر کے یا ممیتو آپ کو پڑھنا ہے. جتنی دیر تک بھی آپ کی سانس روکے اتنی دیر تک پڑھنا ہے. پھر آپ کو جو واپس سانس چھوڑنا ہے اور بیچ بیچ میں آپ آنکھیں کھول کر کے آپ کی تعداد کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ کتنی آپ کی تعداد ہوئی. اور پھر جو آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میری باطنی آنکھ کھل رہی ہے اور جو ہے اللہ رب العزت جو ہے مجھے بند آنکھوں سے جو ہے ساری چیزوں کے نظارے کرا رہے ہیں. آپ کو اس کا تصور رکھنا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو نماز عشاء کے بعد بھی آپ کو ایسا ہی کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا. جب آپ عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو جاوے تو آپ کو 2 رکعت صلاۃ و حاجہ نماز پڑھیں گے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر 501 مرتبہ آپ یا ممیتو پڑھیں گے. سانس روکنا ہے جتنی دیر تک آپ سانس روک سکے آنکھ بند کر کے یا ممیتو پڑھے. پھر اس کے بعد واپس آپ سانس چھوڑے، پھر واپس آپ سانس کھینچے، سانس روکے. اسی طریقے سے آپ کو سانس چھوڑنا ہے اور سانس روکنا ہے، سانس چھوڑنا ہے اور سانس روک کر کے آپ کو پڑھنا ہے. اور تصور یہ کرنا ہے کہ یا اللہ میری باطنی آنکھ کھل رہی ہے اور میں جو ہے بنا یعنی آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت ہمیں ساری چیزوں کے نظارے کرا رہے. اسی طریقے سے آپ کو کچھ دنوں تک کے یا کچھ مہینے تک کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت آپ کو جو ہے اس عمل کی برکت سے ساری چیزیں خواب میں بھی نظر آنا شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ہونے سے پہلے ہمیں نظارات معلوم پڑنے شروع ہوتے ہیں. اور جو ہے یہ عمل جو بہت ہی مجرب ہے. جب آپ کو اگر معلوم پڑے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اگر معلوم پڑ رہی ہے، آپ کو اگر وقت سے پہلے اگر ساری چیزیں اگر اللہ رب العزت معلوم کرا رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں بتا دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھ جائے کر کے کہ ہماری باطنی آنکھ کھل رہی ہے. پھر آپ اس وقت جو ہے اس عمل کو بند کر دیں. اس عمل میں کوئی دن متعین نہیں ہے کہ آپ کو اتنے دن کرنا ہے اتنے دن کرنا ہے. بس آپ کو جیسا ہم نے بتایا آپ کو ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے 2 نمازوں میں. نماز مغرب کے بعد آپ کو کرنا ہے اور نماز عشاء کے بعد آپ کو کرنا ہے. بس یہی کچھ عمل ہے. عمل بہت ہی آسان ہے لیکن بہت ہی مجرب ہے. آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو آپ اس کی حقیقت کو اور اس کی فضیلت کو آپ خود جانیں گے. اور اس عمل کی فوائد ایک اور یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر اگر کسی قسم کے اگر اثرات ہے، مثلاً اگر جادو جنات کے اثرات یا بد ارواح کے اثرات ہے، یا اگر کوئی عمل میں اگر بیٹھا ہے رجت کا شکار ہو گیا ہے، اس سے وہ رجت ختم نہیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت اس کو ایک سکون بھری زندگی عطا کریں گے. بس یہی کچھ عمل ہے. آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو آپ اس کی حقیقت کو اس کی فضیلت کو آپ خود جانیں گے. اور جو بھائی آپ اس عمل کو کریں اور لوگوں تک شیئر کریں. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تو اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں. ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے. اگر کوئی عمل کرنے والا بن جاوے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے. اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نئی ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے. اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.